بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیت لازمی لیکچر نمبر 23، روزے کا تعارف کویسچن ہمارا چل رہا تھا۔ تو روزے کے تعارف میں ہم نے روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں بیان کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو اس میں روزے کی جو اہمیت ہے احادیث کی روشنی میں، آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا پیج نمبر 24 آپ اوپن کیجئے، ٹیکسٹ بک کا پیج 24۔ جو نوٹس ہمارے ہیں اس میں آپ دیکھیں روزے کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ اس میں چند حدیثیں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی ہوئی ہیں، اور کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو لکھوائیں گے حدیثیں۔ روزہ جو ہے ایک اہم عبادت ہے، پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں روزے کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو پہلی حدیث جو آپ لکھیں گے روزے کی اہمیت سے متعلق، وہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج 24 پر ایک حدیث دی ہوئی ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ پیج ٹیکسٹ بک کا 24 ہے، اور صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم سے اس حدیث کو لیا گیا ہے۔ ٹیکسٹ بک کے پیج 24 پر یہ حدیث دی ہوئی ہے۔ آپ نوٹس میں اس حدیث کو نوٹ کریں گے۔ یہ حدیث دیکھیں پیج 24 کے شروع میں دی ہوئی ہے۔ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم، کل عمل ابن آدم، آدمی کے ہر عمل کا ثواب، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ یضاعف الحسنہ، بڑھا دی جاتی ہے نیکی، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، یضاعف بڑھا دی جاتی ہے، بعشر امثالها، عشر کہتے ہیں 10 کو، بعشر امثالها 10 گنا سے، الی تک، بعشر امثالها 10 گنا سے، الی 700 ضعف، سبعہ کہتے ہیں 7 کو، 7، سبعہ کے معنی 7 یعنی 7، مئہ کہتے ہیں 100 کو، تو 700 700 ضعف گنا یعنی بڑھا ہوا، الی 700 700 گنا تک۔ دوبارہ سنیں حدیث ذرا، کلو عمل ابن آدم، آدمی کے ہر عمل کا ثواب، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، آدمی کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے یا بڑھا دے جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، یہ دیکھیں فإنہ لی، کیونکہ یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کی جزا بھی، اس کا ثواب بھی میں خود دوں گا، مطلب اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ اب حدیث کا پہلا حصہ اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس کی نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک انسان کی اس نیکی میں کتنا اس کا خلوص ہے، اللہ تعالیٰ مطلب ایک نیکی انسان کی، جو ایک نیکی ہے، ایک اچھا کام ہے، اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بندے کو اس کے خلوص اور اس کی نیت کو دیکھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ہر نیکی کا جو ثواب ہے اس کی کوئی لمیٹیشن ہے، اس کی کوئی حد ہے، اور وہ حد کیا مقرر ہوئی کہ 10 گنا سے 700 گنا تک۔ اب سب سے پہلی بات تو آپ یہاں نوٹ کریں کہ مطلب یہ معروضی بھی آپ کی ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب کتنے گنا سے کتنے گنا تک بڑھ جاتا ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک۔ یہ معروضی ہے بیٹا آپ کی، شارٹ کوسچن بھی ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب حدیث کے مطابق آدمی کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ آپ نوٹ کریں، ایک تو عشر کہتے ہیں 10 کو، عشر کیسے کہتے ہیں
10 کو کہتے ہیں، اور سبع جو لفظ ہے یہ 7 کو، 7 کو کہتے ہیں، اور میات جو لفظ ہے میہ کہتے ہیں 100 کو، سبع میہ 700، یہ آپ میرا نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو حدیث کا حصہ ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس حصے کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ یہ حصہ حدیث کا مطلب پیپر میں آ سکتا ہے کہ یہ حصہ دیا جائے گا، اس کا ترجمہ لکھیں۔ اب یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے۔ مطلب اس کے ہر نیک کام کا جو ثواب ہے اس کی کوئی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اس کی حد کیا ہے، 700 گنا تک۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ الصَّوْمُ إِلَّا الصَّوْمُ، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا۔ واحد اللہ کی وہ عبادت ہے روزہ کے جس کا ثواب یعنی ثواب کی کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی، یعنی 10 گنا سے 700 گنا تک اس میں روزہ شامل نہیں۔ روزے کا ثواب اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیا جا سکتا ہے کیونکہ روزہ اللہ کی خاطر رکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جہاں لکھا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ایک اور حدیث میں ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اجزا یہ پیسے وائز سینٹنس بن جائے گا، مجہول کا صیغہ بنے گا اجزا۔ یہ ایک اور حدیث ہے جس کے معنی ہے اس کی جزا میں خود ہوں۔ ایک تو اجزی بھی میں اس کی جزا دوں گا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کی جزا خود ہوں۔ اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی مطلب لوگوں کا جب حساب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے، تو اس وقت اہل جنت جو ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، اہل آراف جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو آراف میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کھڑا ہوگا جن کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ جنتی ہیں، دوزخی ہیں، اہل آراف ہیں، کون ہے یہ۔ اب وہ پریشان ہوں گے کہ ہمارے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز ہوگی میرے بندے پریشان نہ ہو، تم میرے وہ بندے ہو جو دنیا میں میری رضا کی خاطر روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس لیے جنت والوں کے لیے جنت ہے، دوزخ والوں کے لیے دوزخ ہے، آراف والوں کے لیے آراف ہے، اور تم روزہ داروں کے لیے مجھ رب کی ذات ہے، یعنی میں خود تمہارے لیے ہوں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے روزہ داروں کے لیے کہ جو روزہ دار اللہ کی رضا کی خاطر مطلب ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں ساتھ اور اس کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایسوں کے روزے رکھنے کے حوالے سے حدیث پاک میں یہ خلاصہ بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسری حدیث، یہ آپ نوٹس پہ دوبارہ آ جائیں، یہ حدیث ہے یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج یہی 24 ہے۔ دوسری حدیث کوٹ کریں گے، ابن ماجہ اور ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث دی ہوئی ہے، وہ بھی اسی ٹیکسٹ بک کے پیج 24 پر اسی حدیث کے بعد ایک حدیث دی ہوئی ہے۔ یہ حدیث ہے من فطر فیہ صائما۔ اب دیکھیں صرف روزہ رکھنے کا ثواب ہی نہیں بلکہ روزہ کسی کو افطار کرایا جائے اس کا بھی ثواب جو بیان ہوا۔ من فطر فیہ صائما، جس شخص نے فطرہ افطار کرایا، فیہ اس میں سے مراد کیا ہے؟ رمضان۔ صائمہ روزہ دار، صائمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روزہ دار۔ من فطر فیہ صائمہ، جس شخص نے اس یعنی رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا یا افطار کرائے گا، کان مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس نے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ وعتق رقبتہ من النار، عتق کو آزاد کرا لیا، بچا لیا، رقبتہ اپنی گردن کو یعنی اپنے آپ کو، من النار آگ سے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اسے بھی روزہ دار جتنا ثواب ملے گا، یعنی جو خود روزہ رکھا ہوا ہے اس کا ثواب تو پائے گا وہ،
لیکن جس کو افطار کرایا اس کا ثواب بھی روزہ دار جتنا ملے گا اسے، من غیر ان ینتقصا من اجرہ شیئا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہو۔ یعنی یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کا کتنا فائدہ ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی کو افطار کرانا اس کا بھی کتنا، یعنی کتنی فضیلت اور کتنا اجر بیان کیا گیا ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش کیا جائے گا، دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، اور خود اس روزہ دار کو روزہ افطار کرانے پر ایک اور روزہ دار جتنا ثواب ہی عطا کیا جائے گا۔ تو یہ سنن ابن ماجہ اور ترمذی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس طرح آپ نے اس کو بھی نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نوٹس کی طرف آئیے، یہ ہم 2 حدیثیں لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری ٹیکسٹ بک پیج 23 پر آپ آئیے، پیج 23 پر آپ آ جائیں، تو اس میں جو حدیث سے ہم پڑھیں گے، دیکھیں پیج آپ کی پیج 23 ہے، اور 23 کے لاسٹ میں جہاں پیج نمبر دیا ہوا ہے اسی کے اوپر 2 لائن اوپر دیکھیں حدیث دی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ملم یدعا قول الزور، ملم یدعا کے معنی ہے جس نے نہ چھوڑا، خود سے دور نہ کیا، قول الزور نشان لگائے بیٹا، قول الزور، قول کہتے ہیں بات کو اور زور کہتے ہیں جھوٹ کو، قول الزور جھوٹی بات، ملم یدع قول الزور جس شخص نے جھوٹی بات کو نہ چھوڑا، والعمل بہ اور ایسے ہی کاموں کو، اب جھوٹ کیونکہ برا کام ہے تو اس لیے والعمل بہ اسی طرح کا جو اور کام ہوگا جھوٹ کی طرح وہ گناہ کا کام ہوگا، تو مطلب بنے گا حدیث کا ملم یدع قول الزور والعمل بہ، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے، غلط کاموں سے نہیں بچتا، ملم یدع قول الزور والعمل بہ، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں، یعنی غلط کاموں سے نہیں بچتا، فلیس للہ حاجہ، تو ایسے شخص کی فلیس للہ، اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں، اللہ کو دلچسپی نہیں، فی ان یدعا طعامہ و شرابہ، طعامہ کہتے ہیں اس کا کھانا، و شرابہ اور اس کا پینا، تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو ایسے شخص کے کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسا شخص کیا ہوا؟ حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ جو شخص صبح سے لے کر تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے اور کھانے پینے سے بچتا ہے، بھوک اور پیاس سزاتی ہے اس سے بچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یا وہ ایسے کام کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، منافقت سے کام لیتا ہے، تکبر و حسد سے کام لیتا ہے، دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اس طرح کے کام کرنے سے ایسا شخص جو روزہ رکھ کر ایسے کام کرے گا اس کو مطلب اس کا روزہ رکھنا نہیں، پھر وہ بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ آج کل ایک ٹرینڈ ہے روزے کے مہینے، رمضان کے مہینے میں جب روزہ ہوتا ہے تو روزے کے ساتھ وقت پاس کرنے کے لیے کچھ ایسے انسان مطلب لغو کاموں میں، فضول کاموں میں اپنے آپ کو مطلب مصروف کر لیتا ہے، تو ایسا کرنا بھی گناہ ہے، اور یہ باتیں اسی میں آتے ہیں۔ جیسے عام طور پر روزے کے ساتھ چونکہ انسان کے صرف روزہ جو ہے وہ صرف انسان کے پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے، انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ زبان کو روزہ کس طرح کہ زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے شروع میں تعریف سنی ہوگی روزے کا جو اصطلاحی مفہوم ہے کہ اسلامی اصطلاح میں روزے سے مراد خود کو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر طرح کی نفسانی خواہشات یعنی گناہ کے کاموں سے روکے رکھنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اب خود کو کھانے پینے سے تو ہم نے چلو بچا لیا، اس کے ساتھ جو نفسانی خواہشات ہیں یہ کیا ہیں؟ یعنی جسم کا ہر حصہ
اگر جسم کا کوئی حصہ اگر ایسی خواہشات رکھے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو ہم نے جسم کے اس حصے کو اپنی ایسی خواہشات سے بچانا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر زبان ہے، زبان چاہتی ہے وقت تو ہے چلو بیٹھ کے کسی کا گلا شکوہ کریں، کسی کی باتیں کر بیٹھ کر، جب کسی کے خلاف بیٹھ کے پیٹھ پیچھے بولیں گے وہ غیبت ہو جائے گی۔ تو لہذا زبان کا کیونکہ روزہ تھا، جسم کے دیگر اعضاء، دل چاہتا ہے کہ زبان سے میں کسی کی غیبت کروں، یہ انسان کی نفس کی خواہش ہو گئی۔ جب انسان اس پر قابو پا لے گا تو وہ نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہوا۔ تو نفس کی خواہشات میں زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، آنکھ کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ کان، کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری سننی بھی نہیں ہے۔ اور ایسے کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، کانوں کا استعمال ایسے کاموں میں بھی نہیں رکھنا، زبان کا استعمال بھی ایسے کاموں میں نہیں رکھنا، آنکھ کو بھی ایسے کاموں سے بچانا ہے، یہ ہے روزہ۔ اب ایک انسان آج کے دور میں جیسے روزہ رکھا جاتا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت پاس کرنے کے لیے مطلب ٹی وی چینلز پر ایسے پروگرام دیکھے جاتے ہیں جس میں مطلب بے حیائی ہوتی ہے، عریانیت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے مطابق آپ ذرا غور کریں تو ایسے روزہ داروں کو کیا حال ہوگا۔ انسان بیٹھ کے روزے کے ساتھ گانے باجے بھی سنتا ہے، موسیقی بھی سنتا ہے، ٹی وی بھی دیکھتا ہے، اور آج کل شطرنج اور لوڈو کی گیمیں جو گھروں میں چلتی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انسان مصروف کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ روزے کے ساتھ دن بھر کا ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہونا چاہیے۔ جتنا وقت ملے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھا جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آرام کیا جائے۔ اگر آرام کیا جائے گا تو اس سے بہتر، یعنی جاگ کر اگر زبان، کان یا اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ فرائض عبادت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان آرام زیادہ کرے تاکہ ان چیزوں سے بچ پائے۔ اس کے بعد ہماری دوبارہ نوٹ کی طرف آئیے۔ یہ ایک حدیث پاک آپ نوٹ کریں، یہ آپ کی جو ہے چوتھی حدیث، یہ آپ نے غالباً میٹرک میں حدیث پڑھی بھی ہوگی۔ حدیث پاک ہے من صام رمضان، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ غالباً آپ نے میٹرک میں پڑھی ہوگی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روزے کا جو مطلب ابھی ہم نے دیکھا کہ ایسے روزے جس میں ایمان اور احتساب، یعنی انسان اللہ پر بھروسہ رکھے روزے کے ساتھ، اور ساتھ کے ساتھ اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ احتساب ہے انسان کا، اور یہی جو ہے روزے کی بنیادی شرط بھی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ پیج غالباً آپ کا 25، پیج نمبر 25 آپ کا ہوگا۔ اس میں ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے بے اثر روزے، دیکھیں لکھا ہوگا بے اثر روزے، یہ بھی آپ نوٹ کریں، آپ کا شارٹ کویسچن ہے یہ، بے اثر روزوں سے کیا مراد ہے، اسی میں دیکھ لیں آپ ذرا کہ بے اثر روزے، اس کی تعریف، یا آپ دوسری لائن میں دیکھیں کہ ایسے روزے کہ روزے کے اصل مقصد، ایسے روزے جو روزے کے اصل مقصد تقوی سے بے خبر ہیں اور اس کی اہم شرائط ایمان و احتساب سے غافل ہیں، ایسے روزے کیا ہوں گے؟ بے اثر روزے۔ آپ نے نماز کے ٹاپک میں پڑھا ہوگا بے روح نمازیں، اسی طرح یہ بے اثر روزے ہیں۔ تو تعریف کی اس کی نوٹ کر لیں آپ لوگ، ایسے روزے جو اپنے اصل مقصد حصول تقوی اور اپنی اہم شرائط
ایمان و اعتصاب سے خالی ہوں بے اثر روزے کہلاتے ہیں، یعنی ایسے روزہ رکھنے سے روزہ دار کو اس کے فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں بے اثر روزے۔ تو یہ آپ نے حدیث ابھی نوٹ کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث نوٹ کریں، یہ آپ کی چوتھی حدیث، بلکہ یہ آپ کی پانچویں حدیث ہے، پانچویں۔ لِلصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ لِلصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحتن حین یفطر، فرحتن حین یفطر، ایک خوشی جب اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے۔ من صام رمضان، یہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحتن حین یفطر، ایک اس وقت، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے۔ و فرحتن حین یلقا، حین یلقا، حین یلقا ربہ، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث نوٹ کریں، حدیث نمبر 6 نوٹ کریں۔ حدیث پاک میں ہے کل شیء لہ زکوٰۃ، کل شیء لہ زکوٰۃ و زکوٰۃ البدن الصوم، و زکوٰۃ البدن الصوم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو بیٹا یہ روزے کی اہمیت آج ہم نے حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، تو آپ اس کو بیٹا تیار کریں انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا لیکچر، یہ ٹاپک جو کویسچن ہم نے شروع کیا تھا کنٹینیو ہے، اس کویسچن کا بقیہ حصہ روزے کے جو اغراض اور مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے لیکچر نمبر 24 میں بیان کریں گے۔ ابھی ہمارا یہ ایک ہی کویسچن چل رہا ہے، لانگ کویسچن روزے کے حوالے سے، تو اس کلپ میں ہم نے روزے کی اہمیت بیان کی ہے۔ اگلے کلپ میں انشاءاللہ روزے کے اغراض و مقاصد بیان کریں گے۔